بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ عرب میں ایک قبیلے کے سارے ارکان آپس میں خونی رشتوں میں جڑے ہوتے تھے اور فی الواقع ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے، حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کہلائے، اور واضح رہے کہ مسلمان ان لوگوں کو اپنا غلام یا کنیز بنا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ دوسرے مسلمانوں نے بھی بنو مستلق کے تمام افراد کو جنہیں وہ اپنا قیدی بنا چکے تھے بخوشی آزاد کر دیا۔ قبیلہ بنو مستلق کے ارکان نے مسلمانوں کی جمع مردی اور مہربانی دیکھی تو سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ پہلے رئیس قبیلہ نے اسلام قبول کیا، پھر قبیلے کے دوسرے افراد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد قبیلہ مستلق اسلام کے وفادار قبیلوں میں شامل ہو گیا، اور اس قبیلے کے ارکان نے مختلف جنگوں میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ جب بنو مستلق کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو گئے، تب کہیں جا کر عام مسلمان یہ سمجھ سکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا ہے تو اس کا مقصد کیا تھا۔ فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کی بنا پر ایک مشرک اور اسلام دشمن قبیلے کو نہ صرف یہ کہ اسلام کا حامی بنا دیا، بلکہ اسلام کی ترقی اور ترویج میں ایک منزل اور آگے بڑھ گئے۔ دوسری طرف منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے، جو یہ چاہتے ہوئے بھی مدینے سے نکل کر مسلمانوں کے ساتھ چلا آیا تھا، جب مسلمانوں کی یہ کامیابی دیکھی اور مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک اسلام دشمن قبیلے کو مسلمان بنا لیا ہے، تو اس کے دل میں آگ لگ گئی اور وہ حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگا۔ اس نے دن ہی دل میں یہ عہد کیا کہ ایک نئی چال کے ذریعے مسلمانوں میں نفاق کا بیج بوئے کر انہیں آپس میں الجھائے رکھے، تاکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی مدینے واپس نہ جا سکیں، اور اس طرح اسلام دشمن عناصر کو مدینے پر حملہ کرنے کی مزید فرصت مل جائے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ قریش نے اپنے اتحادیوں اور عبداللہ بن ابی کی موافقت سے یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دور ہوں تو وہ مدینے کے مسلمان باشندوں پر حملہ آور ہو جائیں۔ بہرحال عبداللہ بن ابی نے اپنی فتنہ انگیزیوں کا آغاز اس طرح کیا کہ وہ پہلے سپاہی اسلام کے ساتھ آنے والے مہاجرین کے پاس پہنچا اور انہیں الگ الگ بلا کر رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، دیکھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تم لوگوں کو تمہارے حق سے محروم کر دیا؟ مہاجر نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے حق سے محروم کر دیا؟ عبداللہ بن ابی دل سوزی کے انداز میں بولا، بھائیوں، تم لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے سے نکلے، ایک کٹھن سفر کی مشکلات برداشت کر کے یہاں تک پہنچے، اور اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر اس امید پر بنو مستلق سے لڑائی کی کہ تھوڑا بہت مال غنیمت حاصل کر سکو، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے سربراہ سے ناطہ جوڑ دیا، اور تم لوگ بغیر کچھ لیے دیے اپنے قیدی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور اب جب کہ مدینے واپس جا رہے ہو تو تمہارے ہاتھ بالکل خالی ہیں اور تمہیں اس جانفشانی سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ مہاجرین میں وسوسہ ڈالنے کے بعد عبداللہ بن ابی انصار کے پاس پہنچا اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا، ویسے اس بار اتنے جان جوخموں کے سفر میں تم لوگ گھاٹے میں رہے، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انصار نے حیران ہو کر پوچھا، دھوکہ کیسا؟ عبداللہ بن ابی نے جواب دیا، کیا یہ دھوکہ نہیں کہ تم لوگ مال غنیمت سے محروم کر دیے گئے ہو؟ مجھے تو حیرت ہے کہ تم نے اپنے غلام اور کنیز کیوں رہا کر دیے؟ کیا تم لوگوں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالی تھی؟ تمہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث سے ناطہ جوڑ دیا ہے؟ تم لوگ مال غنیمت سے محروم رہو۔ انصار نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازدواجی رشتے نے اسلام کو وسعت بخشی ہے، اور ایک پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کی کوئی بھی شکایت نہیں
کہ ہم مال غنیمت سے کیوں محروم رہ گئے، بلکہ ہم تو اس بارے میں سوچتے تک نہیں، کیونکہ ہم نے دنیاوی مال و متاع کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی خاطر جافشانی کی ہے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کا حربہ کارگر نہیں ہوا تو اس نے مسلمانوں کے دو گروہوں انصار و مہاجرین میں پھوٹ ڈالنے کا منصوبہ بنایا، اور اسی غرض سے مہاجرین کے پاس پہنچا اور ان سے ایسی من گھڑت اور بے سروپا باتیں کرنے لگا کہ جن سے مہاجرین کے دلوں میں انصار کے بارے میں بدگمانیاں اور شک و شبہات پیدا ہو جائیں۔